قالوا بلا، تو یہ پڑھتے ہی کہیں گے کیوں نہیں، ہاں ہاں آیا تھا، قد جاءنا نذیر، آئے تھے ہمارے پاس وارنر، ڈرانے والے، فکذبنا، مگر ہم نے ان کو جھٹلا دیا۔ ہم نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو، تم پروفٹ ہو ہی نہیں، تم اللہ کے نبی رسول ہو ہی نہیں، تم اس منصب کے اہل ہو ہی نہیں کہ تم ہمیں ڈرا سکو۔ اور ناظرین یہ یاد رکھیے، نذیر یہ ڈرانا وہ نہیں ہے کہ کسی کو خوفناک شکل بنا کے یا دھمکیاں دے کے یا گردن پکڑ کے اس کو ڈرایا دھمکایا جائے الفاظ میں، یا گھونسے دکھا کے یا آنکھیں غضبناک آنکھیں دکھا کر۔ اس کو نذیر نہیں کہتے۔ یہ نذیر کو یوں سمجھیے جیسے ایک باپ اپنے بچے کو بڑے پیار اور محبت سے کہتا ہے، بیٹا دھیان سے جانا، راستے خطرناک ہیں، یا ڈرائیو دھیان سے کرنا، ٹریفک بہت زیادہ ہے، یا کشتی اچھی سی لے لینا جو تمہیں بچا کے سمندر پار کرا دے۔ یہ جو وارننگ ہے بس یہ پیار اور محبت کی ہوتی ہے۔ اللہ کا رسول، اللہ کا نبی یا وارنر جو ہے وہ دوسرے سے پیار رکھتا ہے، اس سے محبت رکھتا ہے، تبھی تو اس کو کہتا ہے کہ بھائی یہ کام نہ کرو، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں تم خدا نخواستہ اللہ کو ناراض نہ کر دو۔ یہ نذیر ہوتا ہے۔ اور آج بھی نذیر کا منصب ایسے لوگوں کو حاصل ہے جو پیار اور محبت سے دوسرے کو یہ بات سمجھاتے ہیں، دوسرے کی ہمدردی اپنے دل میں رکھ کے اس سے بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں تاکہ وہ راہ راست پہ آ جائے۔ یہ ہے صحیح منصب، یہی ہے صحیح مقام، اور یہی ہے صحیح طریقہ، یہی انبیاء کرام کا تھا، اور یہی نذیر ہونے کا ایک ٹائٹل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف ادوار میں ہر قسم کے اچھے انسانوں کو جو اس طرح وارن کیا کرتے تھے ان کو دے چکا ہے۔ تو فکذبنا، تو ہم نے ان کو جھٹلا دیا۔ ہم نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو، تم ہو ہی نہیں، ہم تمہیں کیسے مانیں، تم تو ہم جیسے ایک انسان تھے، کل کھاتے تھے پیتے تھے ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے، اور آج تم یہ اناؤنس کر رہے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا نبی ہوں، یا میں وارنر ہوں، میں جو کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں۔ آج یہی چیز ہم دین کی جب سنتے ہیں تو پھر یہ بھی تلاش کرتے ہیں کہ اچھا اس کی رائے لے لیتے ہیں، اس سے بھی سن لیتے ہیں۔ ایک عالم سے سننے کے بعد دوسرے کی بات سنی، پھر تیسرے کی سنی، بات کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جس پہلو کو ہائی لائٹ ہم کرتے ہیں وہ یہ جی ان میں اختلاف ہے، یہ آپس میں لڑتے ہیں۔ سوال یہ کہ مجھے جو گائیڈ لائن دی گئی ہے میں اس کو کتنا لے رہا ہوں؟ مجھ سے پوچھا جائے گا، ان کی لڑائی کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، مجھ سے پوچھا جائے گا کہ میرا رد عمل وہ اچھی بات سننے کے بعد کیا تھا۔ قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا، تو ہم نے جھٹلا دیا، وقلنا، اور ہم نے کہا ما نزل اللہ من شیء، اللہ نے کوئی شے تم پہ نازل نہیں کی، نہ کتاب، نہ وحی کا منصب، تم خود ہی دعوے دار بن گئے ہو اور یہ کہتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا نبی ہوں۔ اور اگر کہ کتاب کا دعویٰ کرتے تو ہم اس کو بھی نہیں مانتے، اس لیے کہ اللہ ایسی کتاب نہیں اتار سکتا۔ تم پر کیوں اتارے، کسی اور پر نہیں اتار سکتا۔ ان انتم الا فی ضلال کبیر، ایک اور الزام بھی لگا دیا کہ نہیں ہو تم مگر کھلی بڑی گمراہی میں، تم خود گمراہ ہو، ہمیں راہ راست دکھانے آئے ہو، ہمیں کہتے ہو ہم غلط ہیں، اور تم غلط انسان ہو، ہم غلط کام کر رہے ہیں، ہم انسانوں کی بھلائی کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں، مگر نبی انسانوں کی جو بھلائی ہے وہ اس طرح چاہتا ہے کہ ان کی آخرت بن جائے، آخرت سنور جائے، دنیا میں نیک انسان بنے۔ وہ یہ نہیں چاہتا کہ کوئی امیر بنے یا کوئی غریب بنے، کوئی فقیر بنے، کوئی بادشاہ بنے، وہ انسانوں کا اپنا کام ہے، مگر ہر انسان کو اس کی ضرورت ہے کہ اس کو یہ بتایا جائے کہ خیر کیا ہے اور شر کیا ہے، بھلائی کیا ہے اور برائی کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کون ہے اور غیر اللہ کیا ہوتے ہیں، یہ بتانا چاہیے، اور لوگوں کی یہی ضرورت ہے۔
ہدایت کیا اور گمراہی کیا ہے، یہ ضرورت ہے، ہر ایک کو ضرورت ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، مولا ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ ہر بندہ مانگتا ہے دعا، ہر بندہ، عالم بھی، متقی بھی، زاہد بھی، اور بڑے سے بڑا اللہ کا ولی بھی اور اللہ کے نبی بھی یہ دعا مانگا کرتے تھے، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو یہ سب کو ضرورت ہوتی ہے، مگر نبی کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ کھلی گمراہی میں ہے، یہ تو شدید رد عمل بھی ہے، اور اپنی گمراہی کو اس پہ پردہ ڈالنا اور اپنے آپ کو ٹھیک کہنا اور جو اچھے لوگ ہیں ان کو برا کہنا، یہ شروع سے ہی وتیرہ چلا آ رہا ہے انسانوں کا۔ تو ناظرین محترم، یہ آیت بھی ہمیں آگاہ کرتی ہے کہ کل قیامت کو ہم انسانوں کا اپنا جو اعتراف ہوگا تقصیر کا، غلطیوں کا، گناہوں کا، تکذیب کا، یہ بھی ہمیں بڑا شرمندہ کرے گا۔ ہم جب خود اعتراف کریں گے تو دوسروں کے سامنے کریں گے، اور مل کے کریں گے، اور فرشتوں کے سامنے بھی کریں گے۔ ناظرین، اس رسوائی سے بچنے کے لیے بھی یہ ہدایت اللہ کی پاک کلام کی سورت کی یہ آیت ہمیں دیتی ہے۔ اللہ ہم سب کو راہ راست پہ رکھے اور دین کی طرف چلائے، اور جو ہدایات قرآن مجید کی یہ آیات ہمیں دے رہی ہیں ہم انہی کے مطابق اپنی سوچ اور اپنی فکر کو بنائیں۔ ناظرین، یہیں تک ہم اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ مزید گفتگو کے لیے آپ کی خدمت میں ہم پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔